بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وکٹر 2 افراد کے ساتھ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ اس وقت چیف باس ترمزی کے خاص کمرے میں موجود تھے۔ ترمزی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ زخمی شیر کی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ وکٹر نے اسے اس لڑکی کے نکل جانے اور 9 افراد کے مارے جانے کی تفصیلات بتائی تھیں۔ اب یہ حالت رہ گئی ہے پاور لینڈ کی کہ ایک عورت اڈے میں داخل ہوتی ہے، 4 قوی ہیکل افراد کو نہتے ہاتھوں ختم کرتی ہے، 2 افراد کو اور مارتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے، اور وہاں پر 3 افراد اور مارے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی جبکہ وہ بندھی ہوئی تھی۔ یہ ہے کارکردگی؟ لعنت ہے اس کارکردگی پر۔ ترمزی نے ان کی طرف مڑتے ہوئے چیخ کر کہا، باس، ہمیں 1% کی بھی امید نہ تھی کہ وہ بندھی ہوئی لڑکی ٹارچنگ سیکشن کے رابرٹ اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح مار کر نکل جائے گی۔ وکٹر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں امید نہ تھی تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اب یہ ہمارا خفیہ اڈا سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ گیا۔ اب وہ پوری قوت سے اس پر جھپٹیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں ملٹری ایکشن کریں، پھر کیا ہوگا؟ ابھی لیبارٹری کا کام ہی مکمل نہیں ہوا۔ ترمزی نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ وکٹر نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش ہو رہا۔ ظاہر ہے وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ سنو، اب ہم سب مین سیکشن میں شفٹ ہو جائیں گے۔ 0 پوائنٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دو، مکمل طور پر۔ ہر راستہ بند کر دو، ہر مشین کو مین سیکشن میں تبدیل کر دو۔ زیادہ سے زیادہ یہ تبدیلی 2 گھنٹوں میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ ترمزی نے دوبارہ میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی۔ وکٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سنو، تم 4 افراد کو لے کر شہر میں پھیل جاؤ اور کوشش کرو کہ اس لڑکی جولیا کی رہائش گاہ کا پتہ چل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں وہیں شہر میں ہی الجھا دیا جائے۔ ترمزی نے کہا، مجھے ایک آدمی سے اس موٹر سائیکل کے نمبر کے متعلق اطلاع مل گئی ہے۔ میں نے اس کے نمبر کے ذریعے کام کو آگے بڑھا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح میں مطلوبہ افراد تک پہنچ جاؤں گا۔ ایک بار مجھے ان مطلوبہ افراد کا علم ہو جائے تو میں انہیں پاتال سے بھی گھسیٹ لاؤں گا۔ وکٹر نے کہا، اوکے جاؤ، میں جلد از جلد کامیابی کی خبر سننا چاہتا ہوں، ترمزی نے کہا، اور وکٹر سر ہلاتا ہوا ان 2 افراد سمیت مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے ان دونوں افراد کو 0 پوائنٹ کو خالی کرنے اور اسے تباہ کرنے کے متعلق ہدایات دیں، اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک لفٹ تک پہنچا۔ چند لمحوں بعد لفٹ نے اسے اوپر کیمیکل فیکٹری کے ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا۔ وکٹر اس کیمیکل فیکٹری کا انچارج تھا۔ یہاں اس کا میک اپ دوسرا تھا۔ ریڈ پاور کی لیبارٹری اس کیمیکل فیکٹری سے کافی دور زیر زمین بنائی جا رہی تھی۔ ترمزی نے خاصی ذہانت سے کام لیا تھا۔ مشینری اور ہنرمند افراد کو یہاں لانے اور ان کی موجودگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے اس نے پہلے ایک کیمیکل فیکٹری کی تنصیب کا پرمٹ حاصل کیا، اور پھر زمین کے اوپر تو کیمیکل فیکٹری کا کام سست روی سے شروع ہو گیا۔ وہاں سے کافی دور ہٹ کر جدید ترین مشینوں کی مدد سے زیر زمین ریڈ پاور کی جدید ترین لیبارٹری کی تکمیل کا کام شروع کر دیا گیا۔ ٹارچنگ کے لیے 2 اور سیکشن بنائے گئے تھے۔ ایک کیمیکل فیکٹری کے بالکل مخالف سمت میں آرگن پہاڑی کے نچلے علاقے میں ایک چھوٹا سا سیکشن 0 پوائنٹ تعمیر کیا گیا تھا، تاکہ اگر یہاں کی سیکرٹ سروس کو کوئی شک و شبہ بھی ہو تو وہ اسی سیکشن میں سر پٹ کھاتے پھریں۔ کیمیکل فیکٹری کے نیچے 0 پوائنٹ سے بالکل ہٹ کر مین سیکشن تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس سیکشن کا بھی ریڈ پاور لیبارٹری سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ ریڈ پاور لیبارٹری ان سب سے علیحدہ تھی، اور کہاں تھی اور کیسی تھی اس کا علم وکٹر کو بھی نہ تھا، کیونکہ اس لیبارٹری کے گرد انتہائی جدید ترین سائنسی حفاظتی نظام قائم کیا گیا تھا، اور اس پوری لیبارٹری کی تعمیر مشینی انسان کر رہے تھے۔ صرف چند مخصوص انسان جو صرف سائنسدان تھے وہ اندر موجود تھے،
اور وہ بھی جب سے لیبارٹری کے اندر گئے تھے اس کے بعد باہر نہیں آئے تھے۔ صرف چیف باس ترمزی وہاں جاتا اور آتا تھا، کس طرح جاتا تھا اس کا علم کسی کو نہ تھا۔ چیف باس ترمزی کے خاص کمرے کے باہر ایک بلب جلتا رہتا تھا۔ اگر بلب سرخ رنگ کا ہو تو اس کا مطلب تھا کہ چیف باس موجود نہیں ہے، اور جب چیف باس موجود ہوتا تو یہ بلب سبز رنگ کا ہو جاتا۔ وکٹر نے اپنے خاص کمرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے الماری میں سے ایک ماسک نکال کر پہنا اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپا کر ایڈجسٹ کیا۔ اس طرح اس کا چہرہ اور بالوں کے رنگ کا انداز سب کچھ ہی بدل گیا، صرف قد و قامت اور لباس وہی رہ گیا تھا۔ کمرے میں موجود میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا سگار باکس نکال کر باہر رکھا، اور پھر اس سگار باکس کو الٹا کر کے جب اس نے اسے ایک کونے سے دبا دیا تو سگار باکس کی سائیڈ سے ایک ایریل سا باہر نکل آیا اور اس کی سطح پر چھوٹے چھوٹے کئی بٹن نظر آنے لگے۔ وکٹر نے ایریل کھینچ کر اونچا کیا اور پھر 2-3 بٹن دبا دیے۔ سگار باکس سے ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز ٹوں ٹوں نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، V1 کالنگ اوور، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس B1 اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ موٹر سائیکل کے بارے میں رپورٹ دو، اوور، وکٹر نے پوچھا۔ باس، موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ جعلی تھی، اس نمبر کی کوئی رجسٹریشن موجود نہیں ہے، البتہ میرے گروپ کے ایک آدمی نے اس موٹر سائیکل کا کھوج نکال لیا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ موٹر سائیکل ایک رہائشی اسکوائر ملٹن اسکوائر کی پارکنگ میں موجود ہے، لیکن یہ پارکنگ بہت وسیع ہے، یہاں کم از کم 100 کے قریب موٹر سائیکل اور دوسری گاڑیاں موجود ہیں، اس لیے میں نے گروپ کو نگرانی کا حکم دے دیا ہے تاکہ اس موٹر سائیکل کا مالک جیسے ہی اسے باہر لے کر آئے گا ہم اسے گھیر لیں گے، اوور، B1 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم ایسا کرو کہ اسے اغوا کر کے پوائنٹ 11 پر لے آؤ، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں، اب ہمارا اڈا یہی پوائنٹ 11 ہوگا، 0 پوائنٹ کو مکمل طور پر کلوز کر دیا گیا ہے، اوور، وکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور وکٹر نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن دوبارہ دبائے اور پھر ایریل کو واپس باکس کے اندر کر کے اس نے باکس کو اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے اسسٹنٹ مارٹی کو تفصیلی ہدایات دینی شروع کر دیں، کیونکہ اس نے خود شہر میں اس وقت تک منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا جب تک وہ اس سیکرٹ سروس گروپ کا خاتمہ نہ کر لیتا۔ ہدایات دینے کے بعد وہ اٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد کیمیکل فیکٹری کے گیٹ سے اس کی پرائیویٹ کار باہر نکل آئی۔ یہ کار اس کے ایک اور نام سے رجسٹرڈ تھی۔ شہر کے قریب پہنچنے پر اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر اس نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے ماسک کو مختلف انداز میں تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے ہاتھ روکے تو اس کے نقوش یکسر بدل چکے تھے۔ وہ واقعی میک اپ کا ماہر تھا۔ اس نے ایک نظر آئینے میں ڈالی اور پھر اطمینان سے کار آگے بڑھا دی۔ اب وہ ایک غیر ملکی تاجر سمتھ جانسن کے روپ میں آ چکا تھا، سمتھ جانسن اینڈ کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر، جو چائے کی درآمد کرنے والی مشہور کمپنی تھی اور جس کا دفتر انصاف پلازا میں تھا اور رہائش گاہ ماڈل کالونی میں تھی۔ اس کی کار اب تیزی سے ماڈل کالونی کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ چوہان نے جولیا کو جب اس کے فلیٹ کے سامنے اتارا تو جولیا نے اسے بتایا کہ وہ سر سلطان سے بات چیت کرنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو کال کر کے ایک متفقہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے میٹنگ بلائے گی، اس لیے وہ اپنے فلیٹ میں ہی رہے۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے بتا دیں کہ یہ میٹنگ کہاں ہوگی تاکہ میں باقی ساتھیوں کو وہاں اکٹھا کر لوں۔ اس دوران آپ سر سلطان سے ضروری بات چیت کر لیں، اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ سب کو اپنے فلیٹ میں بلا لو، میں وہاں پہنچ جاؤں گی، جولیا نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ چوہان موٹر سائیکل دوڑاتا اپنے فلیٹ کے سامنے پہنچا اور اس نے موٹر سائیکل اسکوائر کی پارکنگ میں کھڑی کر دی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اب وہ کار کے بجائے آئندہ یہی موٹر سائیکل استعمال کرے گا، اور خود وہ لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر موجود اپنے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ وہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر ابھی اندر داخل ہی ہوا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ چوہان نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چوہان نے مختصر لفظ بولتے ہوئے کہا۔ چوہان، میں صدیقی بول رہا ہوں، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں کئی بار ٹرائی کر چکا ہوں، صدیقی نے کہا۔ اوہ،
مشن پر گیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق مس جولیا اکیلی وہاں پہنچ گئیں، لیکن وہ شاید مجھ سے پہلے وہاں پہنچی تھی، اس لیے گرفتار کر کے اڈے کے اندر اسے لے جایا گیا۔ بعد میں میں وہاں پہنچا اور اسے تلاش کرتا رہا۔ وہاں کافی مسلح لوگ مختلف ٹیلوں کی آڑ میں پہرا دے رہے تھے۔ پھر اچانک ایک چٹان ہٹی اور اس میں سے مس جولیا باہر آ گئی، لیکن اس پر 3 افراد چھا گئے۔ میں قریب ہی موجود تھا۔ میں نے ان تینوں کو ختم کر کے مس جولیا کو وہاں سے نکال لیا، اور اب مس جولیا نے حکم دیا ہے کہ سب ساتھی میرے فلیٹ پر پہنچ جائیں۔ وہ سر سلطان سے کوئی ضروری باتیں کر کے خود بھی یہاں آئے گی، اور اس کے بعد سب مل کر آئندہ کا لایا عمل طے کریں گے۔ چوہان نے صدیقی کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ مس جولیا نے اندر کیا دیکھا تھا اور وہ کس طرح باہر آ گئیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ اب اس کی تفصیلات تو مس جولیا خود ہی بتائیں گی۔ بہرحال تم باقی ساتھیوں کو لے کر میرے فلیٹ پر پہنچ جاؤ، چوہان نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر باتھ روم میں جا کر اس نے اپنا میک اپ صاف کیا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے الیکٹرک کیتلی میں پانی بھر کر اس کا پلگ لگا دیا تاکہ ساتھیوں کے لیے چائے تیار کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے سارے ساتھی فلیٹ پر پہنچ گئے۔ سنا ہے کوئی مارکا مار آئے ہو؟ خاور نے اندر آتے ہی ہنستے ہوئے کہا۔ مارکا کیا مارنا ہے، بس ابھی تو ہاتھ پیر مار رہا ہوں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بھی ہنس پڑے۔ یار ویسے ایک بات ہے، عمران اور X2 کے بغیر تو ہم بیکار قسم کی چیز بن گئے ہیں، کسی چیز کا کوئی سر پیر ہی سمجھ میں نہیں آتا، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں خود عمران کی کمی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، ایک ٹارگٹ ہمارے سامنے ہے، مجرم بھی سامنے ہے، لیکن کوئی طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مس جولیا بھی بیچاری کٹی پتنگ کی طرح ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی ہے، اور ہم بھی، چوہان نے کہا، اور باقی سب نے سر ہلا دیے۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی اور چوہان نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر جولیا موجود تھی۔ آؤ مس جولیا، ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ X2 اور عمران کے بغیر ہم خالی خالی سے لگ رہے ہیں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی مجھے خود یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے سروں سے چھت ہٹ گئی ہو، مطلب ہے جیسے ہم غیر محفوظ ہو گئے ہوں، جولیا نے کہا۔ بالکل بالکل، یہ بہترین ترجمانی ہے ہم سب کے احساسات کی، سب نے ہنستے ہوئے کہا، اور جولیا ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چوہان نے چائے کی پیالیاں ان سب کے سامنے رکھ دیں، اور پھر جولیا نے اڈے کے اندر جانے سے باہر آنے تک تمام تفصیلات ساتھیوں کو سنا دیں۔ او، بے حد خطرناک سچویشن میں پھنس گئی تھیں آپ، سب ساتھیوں نے ٹارچنگ سیکشن کے 4 قوی ہیکل افراد کے بارے میں سنتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن تمہیں پتا ہے کہ مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوئی، اس لیے کہ اس اڈے کے اندر داخل ہونے سے لے کر آخر تک میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر عمران کا روپ سمجھ لیا تھا، اور یقین کرو ایک عجیب سی خود اعتمادی میرے اندر وجود میں آ گئی تھی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب نے بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ نے اڈا بھی دیکھ لیا، اب کیا پروگرام ہے؟ اس اڈے کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ صدیقی نے پوچھا۔ میں نے سر سلطان سے بات کی ہے، ان کا خیال ہے کہ اس سلسلے میں فوج کو استعمال کیا جائے تاکہ مجرم فرار نہ ہو سکیں، لیکن میں نے انہیں فی الحال منع کر دیا ہے کیونکہ میرا خیال ہے پہلے آپ لوگوں سے مشورہ کر لوں، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، آپ بطور X2 کام کر رہی ہیں اور X2 ایسے مشنز خود نپٹاتا ہے، اس نے کبھی فوج کا سہارا نہیں لیا۔ اب اگر آپ فوج کا سہارا لیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کل X2 اس بات پر ناراض ہو جائے، خاور نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اب ہم چند افراد اس اڈے کو کیسے تباہ کریں؟ ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سب اندر جائیں اور خود اسے تباہ کر کے آ جائیں، لیکن اڈے کو جس جدید انداز میں بنایا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، جولیا نے کہا۔ میری ایک اور تجویز ہے مس جولیا، ہم اس کیمیکل فیکٹری کو چیک کریں، میرا خیال ہے اس کے ذریعے ہم اس اڈے کے اصل آدمی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اب مس جولیا کے اندر جا کر باہر آ جانے کے بعد ایسی صورت میں جب کہ مس جولیا انہیں بتا چکی ہے، اب وہ لوگ احمق ہی ہوں گے کہ ابھی تک اس اڈے میں بیٹھے رہیں، نعمانی نے کہا۔ او، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، واقعی وہ لوگ وہاں سے اب تک نکل گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اندرونی طور پر اس اڈے کا ہی خاتمہ کر دیا ہو، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر ایسی صورت میں تو فوج وہاں جا کر کیا کرے گی؟ صدیقی نے کہا۔
لیکن ایک بات ہے کہ وہ لوگ کوئی سائنسی لیبارٹری تیار کر رہے ہیں، اب یہ لیبارٹری تو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ خاور نے کہا، ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لیبارٹری وہاں نہیں ہوگی جہاں مس جولیا گئی ہیں، یہ لیبارٹری لازماً اس کیمیکل فیکٹری کے نیچے تیار کی جا رہی ہوگی۔ چوہان نے کہا، اب کوئی بات طے بھی کی جائے تاکہ کام کو آگے بڑھایا جائے۔ جولیا نے قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا ہے مس جولیا کہ ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک گروپ کیمیکل فیکٹری کا جائزہ لے اور دوسرا گروپ ان کے اس اڈے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے، اس کے بعد کوئی صحیح اور مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے۔ چوہان نے کہا، اوکے یہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ گروپ کس طرح بنائے جائیں؟ جولیا نے کہا، مس جولیا آپ کسی گروپ میں شامل نہ ہوں، آپ X2 کی طرح صرف معلومات وصول کریں اور پھر ان کے مطابق ہدایات دیں، کیونکہ آپ کی طرف سے وہ مشکوک ہو چکے ہیں، اب کسی بھی جگہ وہ عورت کو دیکھتے ہی چونک پڑیں گے، اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ خاور نے کہا، بالکل ٹھیک ہے مس جولیا، صرف کمان کریں آپ، ورک ہم کریں گے۔ چوہان نے کہا، پھر ایسا ہے کہ چوہان اور صدیقی اڈے کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، خاور اور نعمانی کیمیکل فیکٹری کے متعلق چھان بین کریں گے اور دونوں گروپ فون کے بجائے B2 ٹرانسمیٹر استعمال کریں گے۔ جولیا نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے میں اب چلتی ہوں، تم لوگ آپس میں بیٹھ کر مزید طریقہ کار طے کر لو، میں سر سلطان کو ملٹری ایکشن سے منع کرتی ہوں، وہ اس پر بضد ہیں۔ جولیا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کار پارکنگ میں آتے ہی ایک طرف کھڑا کڑیل غیر ملکی نوجوان یک لخت چونک پڑا، اس کی تیز نظریں کار میں سے اترنے والی غیر ملکی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ غیر ملکی لڑکی کار سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی اسکوائر کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چونکہ اسکوائر کے نچلے حصے میں شو روم وغیرہ بنے ہوئے تھے، اس لیے مین گیٹ میں آنے جانے والوں کا خاصا رش تھا۔ غیر ملکی نوجوان جو شکل و صورت سے کوئی سیاح لگ رہا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی متلاشی نظریں کار سے اترنے والی غیر ملکی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن نچلے حصے میں یو ٹائپ بنے ہوئے شو رومز کے سامنے موجود گاہکوں کی کثیر تعداد میں اسے وہ غیر ملکی لڑکی نظر نہ آئی، تو وہ ایک کونے میں بنے ہوئے باتھ رومز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر واش بیسن کی ٹونٹی کو پوری طرح کھول دیا تاکہ پانی کا شور باتھ روم میں گونجتا رہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں سے ایک چھوٹا سا چپٹا سا باکس نکالا اور اس کے کونے میں لگے ہوئے بٹن کو دبایا تو باکس کے اوپر موجود ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ غیر ملکی نوجوان نے واش بیسن کی پوری رفتار سے بہتی ہوئی ٹونٹی کے ساتھ باکس کو رکھ کر اس پر چہرہ جھکا لیا۔ ہیلو ہیلو، فریڈی کالنگ باس، اوور۔ وہ بار بار اور مسلسل یہ فقرہ دہرائے چلا جا رہا تھا۔ یس V1 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بھاری آواز گونجی اور مسلسل جلتا بجھتا ہوا بلب اب مسلسل جلنے لگا۔ باس، میں ملٹن اسکوائر میں موٹر سائیکل کی نگرانی کر رہا ہوں، ابھی ابھی ایک کار آ کر رکی ہے، اس میں سے وہی لڑکی نکل کر اوپر رہائشی علاقے میں گئی ہے جو 0 پوائنٹ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، میں اسے پہچانتا ہوں، اوور۔ فریڈی نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ کیا اس کا ٹھکانہ معلوم کیا ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے تیز لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ سر اوپر کہیں رہائشی فلیٹ میں گئی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہ اسی موٹر سائیکل والے کے پاس گئی ہوگی کیونکہ وہ دونوں ساتھی ہیں، اوور۔ فریڈی نے جواب دیا۔ ویری گڈ، واقعی ایسا ہوگا، تم وہاں اکیلے ہو یا اور کوئی ساتھی بھی ہے، اوور۔ V1 نے، جو دراصل وکٹر تھا، پوچھا۔ ہومز موجود ہے، وہ ایک طرف کھڑی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تاکہ بروقت تعاقب کیا جا سکے، اوور۔ فریڈی نے جواب دیا۔ اوکے، اگر یہ دونوں اکٹھے نکلیں تو تم دونوں ان کی نگرانی کرو گے، اور اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو علیحدہ علیحدہ نگرانی کرو گے، اور پھر ان کی رہائش گاہوں کا پتہ کر کے مجھے کال کرو گے۔ نگرانی اور تعاقب انتہائی احتیاط سے کرنا، یہ خاصے خبردار اور چوکنا لوگ ہیں، اوور۔ V1 نے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، اوور۔ فریڈی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔
اور فریڈی نے بٹن آف کر کے باکس کو واپس جیب میں ڈالا اور پھر ٹونٹی بند کر کے وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے اسے خیال آیا کہ کہیں اس دوران وہ دونوں چلے نہ گئے ہوں، لیکن پارکنگ میں پہنچ کر اس نے اطمینان کا طویل سانس لیا کیونکہ موٹر سائیکل اور کار دونوں ہی موجود تھے۔ فریڈی تیز تیز قدم اٹھاتا پارکنگ سے باہر نکل کر اس طرف کو بڑھا جہاں ہومز کی کار موجود تھی۔ ہومز ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ فریڈی نے اسے اس غیر ملکی لڑکی کی کار اور اس غیر ملکی لڑکی کے متعلق تفصیلات بتا کر باس کی ہدایات بتائیں۔ لیکن فریڈی، میں اگر اس لڑکی کے پیچھے گیا تو تم اس موٹر سائیکل سوار کا تعاقب کس طرح کرو گے؟ تمہارے پاس تو سواری نہیں ہے، ہومز نے کہا۔ میں نے ایک موٹر سائیکل تاڑ لیا ہے، وہ لاک نہیں کیا گیا، میں اسے اٹھا لوں گا۔ تم بہرحال اس لڑکی کا تعاقب انتہائی احتیاط سے کرنا، فریڈی نے کہا، اور ہومز کے سر ہلانے پر وہ واپس پارکنگ کی طرف مڑ گیا۔ ابھی وہ پارکنگ میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے اس غیر ملکی لڑکی کو کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اور چند لمحوں بعد اس لڑکی کی کار پارکنگ سے کار باہر نکل کر سڑک پر مڑ گئی۔ فریڈی نے ہاتھ لہرا کر ہومز کو اشارہ کیا اور ہومز کی کار بھی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور لڑکی کی کار کے پیچھے چلتی ہوئی ٹریفک کے ازدحام میں شامل ہو گئی۔ فریڈی واپس مڑا اور اس موٹر سائیکل کے قریب جا کر رک گیا جسے وہ بوقت ضرورت استعمال کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کی نظریں البتہ اس موٹر سائیکل پر جمی ہوئی تھیں جس کے مالک کا اسے ابھی تک علم نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو اس موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ نوجوان اس موٹر سائیکل پر بیٹھا اور دوسرے لمحے موٹر سائیکل بیرونی گیٹ کراس کر کے دائیں طرف کو مڑ گئی۔ فریڈی اس کے باہر نکلتے ہی بجلی کسی تیزی سے اپنی تاڑی ہوئی موٹر سائیکل کی طرف لپکا، بڑی پھرتی سے جیب سے ایک تار سا نکال کر اس کے سوئچ میں لگا کر گھمایا تو نیوٹرل کی بتی جل اٹھی اور پھر ایک ہی کک سے انجن جاگ اٹھا اور فریڈی موٹر سائیکل کو ایک جھٹکے سے دوڑاتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بڑے بااعتماد انداز میں موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا کہ پارکنگ کے پاس کھڑا ہوا چوکیدار مشکوک نہ ہو سکے۔ ویسے بھی چوکیدار اس وقت کسی آدمی سے باتوں میں مصروف تھا، اس لیے وہ فریڈی کی طرف متوجہ ہی نہ ہوا تھا۔ فریڈی مین گیٹ سے نکل کر اس طرف کو مڑ گیا جدھر پہلا موٹر سائیکل گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے آگے جاتا ہوا موٹر سائیکل چیک کر لیا۔ مختلف چوکوں سے مڑنے کے بعد آگے جانے والا موٹر سائیکل ایک کیفے کے سامنے رکا اور پھر نوجوان اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے کے اندر داخل ہو گیا۔ نوجوان نے موٹر سائیکل جس انداز سے سٹینڈ کیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا، اس لیے فریڈی نے موٹر سائیکل ایک سائیڈ پر روکی، لیکن وہ نیچے نہ اترا، اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق نوجوان کیفے سے باہر آیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایک بار پھر آگے بڑھ گیا۔ فریڈی نے بھی موٹر سائیکل آگے بڑھا دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے الجھن سی محسوس ہونے لگی کیونکہ آگے جانے والا نوجوان خواہ مخواہ مختلف سڑکوں پر موٹر سائیکل دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے انداز سے محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کی کوئی منزل مقصود ہی نہ ہو اور وہ صرف آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہو۔ فریڈی کو احساس ہونے لگا کہ شاید آگے جانے والا نوجوان تعاقب سے باخبر ہو گیا ہے، لیکن آگے جانے والے کا انداز قطعاً ایسا نہ تھا کہ جس سے ذرہ برابر بھی پتہ چلتا کہ وہ واقعی تعاقب کا احساس کرنے لگا ہے۔ یہ نتیجہ تو فریڈی نے اس کے خواہ سڑکوں پر چکرائے جانے کی وجہ سے نکالا تھا۔ اسی لمحے نوجوان کا موٹر سائیکل ایک ایسی سڑک پر مڑ گیا جس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ فریڈی نے سوچا کہ اس سڑک پر اگر اس نوجوان کو روک کر اغوا کر لیا جائے تو کم از کم اس آوارہ گردی سے تو نجات مل سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے یکلخت موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی، لیکن ابھی وہ آگے جانے والے موٹر سائیکل کے قریب نہ پہنچا تھا کہ اچانک گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے فریڈی کو یوں محسوس ہوا جیسے موٹر سائیکل اس کی نیچے سے نکل گیا ہو اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح فضا میں لہراتا پھر رہا ہو۔ یہ احساس صرف چند لمحوں کے لیے ہوا، اس کے بعد وہ ایک زوردار دھماکے سے سڑک کی سائڈ پر گرا اور اس کے ذہن پر ایک لمحے کے لیے ہر رنگ کے ستارے ناچے اور پھر گھپ اندھیرا چھا گیا۔
پھر جسم میں پھیلنے والی تکلیف کی تیز لہر کی وجہ سے اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں اور اس نے کراہ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم حرکت کرنے سے معذور ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گہری دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ منظر صاف ہوتا گیا۔ اسے ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا جس میں وہ ایک بینچ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا جسم چمڑے کی پٹیوں سے جو بینچ کے ساتھ منسلک تھیں بندھا ہوا تھا، صرف اس کا سر اور گردن حرکت کر سکتے تھے۔ اس نے تیزی سے نظریں گھمائیں اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بینچ پر ہومز اسی طرح بندھا ہوا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ تو ہومز بھی قابو آ گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعی ضرورت سے زیادہ ہی ہوشیار ثابت ہوئے ہیں، فریڈی نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن کافی جدوجہد کے باوجود اس کا جسم ذرا سا بھی حرکت نہ کر سکا، تو اس نے یہ جدوجہد ترک کر دی۔ ہومز اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کے سر پر خون جمع ہوا تھا اور ایک گومڑ سا ابھرا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ہومز، ہومز، ہوش میں آؤ! فریڈی نے کمرے کو خالی دیکھتے ہوئے چیخ چیخ کر ہومز کو پکارنا شروع کر دیا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی ہومز کی بند آنکھوں میں تھڑ تھڑاہٹ سی پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ہومز، ہوش میں آؤ، میں فریڈی ہوں۔ فریڈی نے اسے ایک بار پھر پکار کر کہا، اور ہومز نے کراہتے ہوئے اپنا سر فریڈی کی طرف گھمایا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار موجود تھے۔ او فریڈی، ہم کہاں ہیں؟ یہ میرا جسم حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ ہومز نے ٹوٹے الفاظ میں رک رک کر کہا۔ ہم دشمنوں کی قید میں ہیں، ہمارے جسم بندھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیسے ٹریپ کیا گیا ہے؟ فریڈی نے پوچھا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اس لڑکی کی کار کا تعاقب کرتا ہوا جا رہا تھا کہ لڑکی کی کار اچانک ایک تنگ سی گلی میں مڑ گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے اس تنگ گلی میں کار موڑی تو کار آگے کھڑی تھی۔ مجھے کار روکنی پڑی تو دو قوی ہیکل حبشیوں نے مجھے تیزی سے کار کے دروازہ کھول کر نیچے کھینچا، اور اس کے ساتھ ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور تب سے آنکھیں اب کھلی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل کراہ بھی ساتھ ساتھ رہا تھا۔ یہاں حبشی کہاں سے آ گئے؟ فریڈی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، وہ تو پورے کالے دیو تھے، ہومز نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ فریڈی کچھ کہتا، کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور وہی غیر ملکی لڑکی اور اس کے پیچھے وہی موٹر سائیکل والا نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے آنے والے واقعی دو خوفناک حبشی تھے، قوت اور توانائی کے پہاڑ۔ ان دونوں کے چہروں پر بلا کی صفاقی تھی کہ فریڈی انہیں دیکھ کر بے اختیار ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تو تمہارا نام فریڈی اور اس کا ہومز ہے۔ یقیناً تم دونوں کا تعلق پاور لینڈ سے ہوگا، لیکن تمہاری پنڈلیوں میں ٹرانسمٹ فیوز موجود نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تمہارا تعلق پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر سے نہیں ہے۔ غیر ملکی لڑکی نے آگے بڑھ کر فریڈی اور ہومز سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم اور سختی نمایاں تھی۔ نامعلوم تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیسا پاور لینڈ؟ ہم تو یہاں کے عام سے لوگ ہیں، فریڈی نے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جوانا اور جوزف، تم دونوں ایک ایک کو سنبھال لو تاکہ یہ پہلے بول سکیں کہ ان کا چیف کون ہے، ان کا شہر میں اڈا کہاں ہے، اور پہاڑی میں ان کے زیر زمین اڈے کی کیا تفصیلات ہیں۔ جولیا نے مڑ کر سخت لہجے میں قوی ہیکل حبشیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے مادام جولیا، یہ ابھی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا شروع ہو جائیں گے، جوانا نے صفاقانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے وہ فریڈی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بیچارہ تو طوطے کی طرح ابھی بول پڑے گا۔ جوانا نے ہومز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سنو سنو، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یقین کرو مجھے، فریڈی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہنا شروع کیا ہی تھا کہ جوانا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور دوسرے لمحے فریڈی کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اس بری طرح بینچ پر پھڑکنے لگا کہ جیسے اس کو ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ گزرنے لگا ہو۔ جوانا نے صرف انگلیاں اس کے نتنوں میں ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا تھا، اور فریڈی کے نتنے اس طرح پھول گئے جیسے وہ کاغذ کے بنے ہوئے ہوں۔ اسی لمحے ہومز کے حلق سے ایسی ہی چیخ نکلی اور اس کا جسم بھی بری طرح پھڑکنے لگا، کیونکہ جوزف نے انگلی کا ہک بنا کر اس کے جبڑے پر مکہ جڑ دیا تھا، اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ہومز کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی اس کی چیخ بھی نکل گئی۔ بتاتا ہوں۔
اس نے واقعی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے چہرے بری طرح لرز رہے تھے اور چہرہ نہ صرف مسخ ہو گیا تھا بلکہ فریڈی کی ناک سے اور ہومز کے منہ سے خون بہہ کر اسے مزید قریب بنا رہا تھا۔ ابھی سے چین بول گئے؟ ابھی تو میں نے کارروائی ہی کوئی شروع نہ کی تھی، یہ تو میں سٹارٹ پکڑ رہا تھا، جوانا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، اگر یہ بول پڑتے ہیں تو ان پر تشدد کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ بولنے کے انعام میں انہیں آزاد بھی کر دیا جائے۔ چلو تم بولو، یہ یاد رکھنا کہ اب اگر تم نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے ہاتھ نہیں رکیں گے۔ جولیا نے اسپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، ان حبشیوں کو دور کر دو ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا، فریڈی نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور جولیا کے اشارے پر جوزف اور جوانا پیچھے ہٹ گئے۔